اب آپ دیکھیں ہمارے لیے یہاں پر وقف لازم لکھا ہوا ہے میم کے ساتھ، یعنی یہاں پر ہم نے رکنا ہے لازمی. اگر ہم یہاں پر نہیں رکیں گے نان عرب، تو یہ جو اگلا جملہ ہے واللہ یعلم انک لرسولہ، تو خیال ہوگا کہ یہ جملہ بھی منافقین ہی کہہ رہے ہیں. اس لیے ہمارے لیے جو ہے وقف لازم یہاں پر نان عربز کے لیے لکھا ہوتا ہے. لیکن عرب کو آپ کبھی تلاوت کرتے دیکھیں تو عرب ہمارے جہاں پر وقف لازم ہے وہاں پر بالکل سٹاپ نہیں کرتا. کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ پڑھتا چلا جاتا ہے اور ہم جہاں پر ہمارے لیے لازمی ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر رکیں وہ وہاں پر نہیں رکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عرب ہے، اس کی زبان ہے، اسے پتہ ہوتا ہے جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو مفہوم اس کے ذہن میں ہوتا ہے سارا کہ یہ جملہ کس کا ہے، یہ جملہ کس کا ہے، یہ جملہ کس کا ہے، یہ جملہ کس کا ہے. تو اس کے لیے اس اعتبار سے رکنا لازمی نہیں. لیکن ہم نان عربز کے لیے جو رکنا یہاں پر لازمی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم، عین لام میم عالم یعلم، باب سمیع اسماء سے جاننا، وہ جانتا ہے، یعلم اللہ جانتا ہے. جملہ اسمیہ بنائیں گے تو آپ اللہ یعلم، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، انکا لرسولہ، یقیناً آپ اس کے رسول ہیں. اب یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے وقف لازم آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں اس لیے ڈلا ہوا ہے. ورنہ یہ لگتا ہے کہ جملہ یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. لیکن یہ جملہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے کس بات کی؟ ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافق جھوٹے. منافق جھوٹے ہیں. میں چاہوں گا صرف شروع کی ابتدائی آیات میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ پچھلی باتیں کچھ تازہ ہو جائیں، پھر اس کے بعد ہم اس کو تیزی سے لے کے چلیں گے. سمپل ایک جملہ آپ سے میں بنوانا چاہتا ہوں، منافق جھوٹے ہیں. میں نے دیکھا آپ کے سامنے جو ترجمہ کیا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. منافق جھوٹے ہیں، اس کی عربی کیا ہوگی؟ المنافقون المنافقون کاذبون. آپ کا جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر، سمپل. اب دیکھیں اس جملہ اسمیہ کے شروع میں انا کا استعمال کر رہا ہوں. انا جب استعمال ہوگا تو انا کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. ابھی منصوبات ہم پڑھ کے ہٹے ہیں. بریکٹ کھلے گی تو المنافقون کی حالت نصب کیا ہوگی؟ ان المنافقین، یقیناً منافق، کاذبون، خبر کو کچھ نہیں ہوتا، وہ ویسی کی ویسی رہتی ہے. ان المنافقین کاذبون. اب آپ زور مزید دینا چاہتے ہیں تو خبر پر لام تاکید داخل کرتے ہیں. لام تاکید یہاں پر داخل ہوگا. لام تاکید کوئی اعرابی تبدیلی لے کے نہیں آتا. ان المنافقین لکاذبون. اب اس اسلوب کو آپ سمجھیں کہ بات جو ہے وہ زور کے ساتھ کی جا رہی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ترجمہ میں نے بھی آپ کے سامنے اسی طرح کر دیا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. حالانکہ منافق جھوٹے ہیں کا سمپل ترجمہ جو کنسٹرکشن بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے المنافقون کاذبون. تو یہاں زور کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، ان المنافقین لکاذبون، یقیناً منافق تو جھوٹے ہیں. اس قسم کا پھر آپ کو جو ہے وہ ترجمہ کرنا پڑے گا. یہ تو کم از کم یہ ہے کہ اگر ترجمہ آپ کے ذہن میں نہ ہو تو آپ کو اندازہ یہ ہو کہ بات کس اسلوب میں کی گئی ہے. ہاں جی عبداللہ، ایک آیت ہوگی ہماری، اس میں کوئی کوشچن کوئی کسی کے ذہن میں ہو؟ سمپل تھی، کوئی ایسا مشکل نہیں ہے. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون. اس میں آپ اگر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی جلدی سمجھ میں آئے گی. اس میں پہلا ہم اس کا حصہ بناتے ہیں اتخذوا ایمانہم جنۃ. اس فعل کو بلکہ ابھی سامنے رکھیں، باقی اس میں پھر ایڈیشن کرتے جائیں گے. حمزہ خا زال مادہ ہے ہمارے پاس. باب آپ دیکھیں آگے آپ کو باب لکھا ملے گا، باب افتعال. باب افتعال میں حمزہ خا زال مادہ آئے گا تو یہ لفظ بنتا ہے اتخذ یا تاخذو.
ٹھیک. اور پھر اس میں میں نے آپ کو باب افتعال جب پڑھایا تھا تو اس وقت بتایا تھا کہ خاص تبدیلی کے ساتھ یہ مادہ استعمال ہوتا ہے حمزہ خا زال باب افتعال میں, کہ وہ حمزہ جو ہے وہ تا میں چینج ہو جاتا ہے اور پھر ان دونوں تا کو مرج کر دیا جاتا ہے, جس سے وہ لفظ بن جاتا ہے اتخذ. اتخذ یتخذ. اب وہ سارا جو ہے وہ دوبارہ باتیں دہرانے کا اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں یہاں پر اگر بناؤں تو پھر ہماری صورت شاید یہ مکمل ہو. تو یہ چیزیں چونکہ میں پڑھا چکا ہوں آپ کو پہلے, اس سے صرف ان کا میں حوالہ ہی دے رہا ہوں. تو اتخذ یتخذ باب افتعال سے استعمال ہوا, اس کے معنی ہوتے ہیں بنا لینا, اختیار کرنا. اتخذ سے آپ جمع مذکر غائب کا صیغہ بنائے ماضی کا تو بنے گا اتخذو, انہوں نے بنا لیا. اب ظاہر ہے بنا لینا یہ ایک ایسا فعل ہے جو دو مفعول ڈیمانڈ کر رہا ہے, کسی کو بنا لینا اور کیا بنا لینا, اور دونوں مفعول اس کے ڈائریکٹ استعمال ہوتے ہیں. اور اس کی بہترین ایگزامپل میں نے آپ کو اس وقت بھی دی تھی کہ اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا. اب دیکھیں بنا لیا وہی فعل استعمال ہوا, اتخذ اس نے بنا لیا, اللہ نے بنا لیا, اتخذ اللہ فاعل ہو گیا, اللہ نے بنا لیا, اللہ نے ابراہیم کو بنا لیا. اب ابراہیم پہلا مفعول آ گیا, اتخذ اللہ ابراہیم, کیا بنا لیا, دوست بنا لیا, تو وہ بھی حالت نصب میں آئے گا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. تو آپ اسی پیٹرن کو اگر سامنے رکھیں تو اتخذو انہوں نے بنا لیا. اب وہ ضمیر کی صورت میں اس کے اندر ہے, اتخذو انہوں نے بنا لیا, کس کو بنا لیا اور کیا بنا لیا وہ آگے ذکر آئے گا, اور وہ دونوں حالت نصب میں آپ کو ملیں گے. اتخذو ایمانہم. آپ آخری صفحے پہ دیکھیں گے, آپ کو جو نوٹس دیے گئے ہیں اس میں جہاں پر اسماء اور مرکبات لکھے ہوئے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں گے ایمانن ورڈ جو ہے یہ جمع ورڈ ہے, لفظ جمع ہے, اور اس کا واحد آپ کو ملے گا لکھا ہوا یمین ان کی صورت میں. ٹھیک ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں قسم کے. ایمانن افعال کے وزن پہ جمع مکسر آ رہی ہے. آگے پھر مرکبات میں بھی آپ اگلے کالم میں دیکھیں گے مرکبات ان کی قسمیں, ایمانہم, ایمانہم ان کی قسمیں, مرکب اضافی. جب وہ مرکب اضافی مفعول کے طور پہ استعمال ہوگا تو حالت نصب میں استعمال ہوگا, لہذا ایمانہم کی حالت نصب کیا ہوگی, ایمانہم. اتخذو ایمانہم انہوں نے بنا لیا اپنی قسموں کو. ان کی قسمیں ترجمہ تھا نا, اب جب انہوں نے بنا لیا ان کی قسموں کو نہیں, اپنی قسموں کو کیا بنا لیا, وہ دوسرا مفعول جو ہے وہ بھی آپ کو حالت نصب میں ملے گا. جنتن, جنتن کہتے ہیں عربی زبان میں ڈھال کو. اتخذو ایمانہم جنتن انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا لیا. فصدو عن سبیل اللہ, سواد دال دال. اب یہ دیکھیے یہ مادہ جو ہے آپ کا غیر سی فعل مضاف کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. سواد دال دال باب ناصرہ سے سدا یا سدو, اس کے معنی ہوتے ہیں رکنا یا روکنا, یعنی یہ وہ ورب ہے جو لازم بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی بھی استعمال ہوتا ہے. جمع مذکر غائب کا صیغہ ماضی کا بنائیں گے تو یہ بنے گا سدو. فسدو پس وہ رک گئے, کس سے رک گئے, عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے, اللہ کے راستے سے رک گئے. انہم ساء ما کانوا یعملون, ساء وہ برا ہے, کیا برا ہے, ما کانوا یعملون وہ کرتے ہیں, اس کے عربی کیا ہے, یعملون وہ کرتے ہیں, کانوا یعملون وہ کرتے تھے, یعنی اس میں استمرار آ رہا ہے, آپ یعنی جو ان کا مسلسل عمل ہے وہ جو کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ما کانوا یعملون جو وہ کرتے رہتے ہیں, ساء ما کانوا یعملون برا ہے جو وہ کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں گے اس کو جملہ اسمیہ میں اگر آپ اس کنسٹرکشن کو دیکھیں, ہم ساء ما کانوا یعملون اور پھر شروع میں انہ لگ جائے تو انہم ساء ما کانوا یعملون, بے شک وہ بہت برا کر رہے ہیں. پھر ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح کریں گے. تو الحمدللہ یہ 2 آیات جو ہیں وہ ہم نے آج اس کی دیکھی ہیں, ٹوٹل 11 آیات ہیں. آپ آج جو کام کریں گے تھوڑا سا وہ یہ کہ اس صورت کے ساتھ جو آپ کو مادے وغیرہ اور ساری ڈیٹیلز دی ہیں اس کو اپنے طور پہ تھوڑا سا سالو کریں.
کم از کم یہ سیکھے جو لکھے ہوئے سب کچھ لکھا ہوا ہے. آپ بنائیں, ایک دفعہ آپ ہاتھ سے بنا لیں گے تو ایک مطلب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے ہماری اسپیڈ بھی تھوڑی تیز ہو جائے گی, ہم تیزی سے اس سورہ مبارکہ کو بھی کر سکتے ہیں, اور وقت اسی اعتبار سے اگر ہم کریں گے تو ہمیں مل بھی جائے گا, تو ایک آدھی صورت ہم اور بھی کر لیں گے. تو یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ پر کہ تھوڑی سی آپ محنت بھی کریں, قواعد پختہ کریں, انہیں پوائنٹس کی شکل میں سامنے رکھیں. جب بھی میں ناقص کی بات کروں, میں اجوف کی بات کروں, تو آپ کے ذہن میں فوری طور پہ پکچر آ جانی چاہیے کہ اجوف میں کہہ رہا ہوں تو کس کو کہہ رہا ہوں, یہ کون سا فعل ہے جسے میں اجوف کہہ رہا ہوں. جملہ اسمیہ کو نفی بنایا جاتا ہے, منفی بنایا جاتا ہے, تو کیا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے, تاکید پیدا کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں اب آپ کے سامنے صرف اسی طرح ریفرنس کے حوالے سے ہی آئیں گی, تو آپ نے اس کو تازہ کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 3 سے ہم لے کے چلیں گے. 2 آیات جو ہیں وہ میں دوبارہ آپ کے سامنے ایک دفعہ آپ صرف سنیں ان کو, اور پھر اس کو سمجھیں کہ واقعی آپ کو اب کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.